جو انٹرنل ورکنگ آف دی سپریم کورٹ ہے اس میں کسی اور کا دخل نہیں ہونا چاہیے. یہ اگر یہ دخل اندازی ہوگی تو پھر یہ سپریم کورٹ نہیں رہے گا. آپ نے چیلنج کیا ہے ایک قانون کو کہ یہ غیر آئینی ہے. آپ کو آئینی جواب ہر چیز کا دینا ہے کہ یہ اس آپ نے ایک بحث میں ایک آرٹیکل آئین کا آپ نے ریفر نہیں کیا کہ یہ کس آرٹیکل کے تصادم میں ہے. السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل. آج کافی ایک تاریخی دن تھا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج اپنے پہلے دن کافی منفرد قسم کے ان کی طرف سے انیوژول قسم کے ان کی طرف سے اقدامات اٹھائے گئے ہیں، جس کا سلسلہ ہم نے شروع ہوتا ہوا دیکھا جس وقت انہوں نے حلف لیا تھا. انہوں نے اپنی اہلیہ سرینا عیسیٰ کو اپنے ہمراہ کھڑا کر کے بطور چیف جسٹس یہ حلف لیا تھا. اس کے بہت طرح کے اس سے پیغامات گئے. ایک تو بہت سے لوگ واقف تھے ان کی اہلیہ سے. وجہ تھی جب ان کے ریفرنس ان کے اوپر بنایا گیا تھا تو ان کی اہلیہ جو ہے وہ بھی عدالتوں میں پیش ہوتی رہی تھیں. تو ایک پیغام تو یہ دیکھا گیا کہ اہلیہ نہ صرف کٹہرے میں ان کے ساتھ انصاف کے کٹہرے میں کھڑی ہوئی تھیں بلکہ حلف لیتے ہوئے بھی وہ بھی بطور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ان کے شانہ بشانہ کھڑی تھی. اور ایک اوور آل خواتین کے لیے میسج بھی اس کے اندر دیکھا گیا کہ جو خواتین ہیں اس ملک کی وہ شانہ بشانہ آپ کے ساتھ موجود ہوں تو پھر جو ہے معاملات آگے بہت بہتر طریقے سے چلتے ہیں. تو ایک اوور آل بڑا مثبت قسم کا یہ پیغام گیا. پھر پہلے ہی دن جو ان کا کیس ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے لیے کی انہوں نے سماعت کی. فل کورٹ بنانے کی انہوں نے درخواستیں منظور کی اور اس کیس کو براہ راست ٹی وی چینلز کے اوپر دکھانے کا فیصلہ کیا گیا. اور آج پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار عوام نے سپریم کورٹ سے عدالتی کارروائی کو براہ راست دیکھا. وکلا کے دلائل بھی سنے اور ججز کے ریمارکس بھی ٹی وی کے اوپر دیکھے گئے. بہت عرصے کے بعد ہم نے دیکھا کہ فل کورٹ بنا، یعنی جو تمام 15 جج صاحبان ہیں وہ اس بینچ کے اندر موجود تھے. سو ایک طرح سے یہ ایک اچھی مثال دیکھنے کے لیے ملی. اس کی تعریف جو اس کو براہ راست نشر کرنا ہو یا پھر تمام جج صاحبان کا اس کے اندر شامل ہونا ہو، یہ اس حوالے سے دیکھا گیا کہ جو شفافیت ہے نظام انصاف کی اس حوالے سے جو عوام کچھ سیاسی لوگوں کو بھی تحفظات تھے، پھر عوام بھی یہ دیکھ سکے اور ان کا عدلیہ کے اوپر اعتماد جو ہے وہ مضبوط ہو سکے. ایک عام آدمی بھی جان سکے کہ عدالت کی کارروائی بیسکلی کیسے ہوتی ہے. تو یہ مثبت طریقے سے ان چیزوں کو دیکھا گیا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں جو معاملہ روبرو تھا عدالت کے. تو یہ تھا جو سپریم کورٹ کے حوالے سے ججمنٹس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے یہ 10 اپریل 2023 کو پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں منظور کیا گیا تھا. پیش اور منظور دونوں کیا گیا تھا. پھر ابھی یہ قانون صدر مملکت کی طرف سے اس کی منظوری نہیں ہوئی تھی لیکن اس کے خلاف سپریم کورٹ پہ 4 درخواستیں دائر کی گئی تھیں جن کو ٹیک اپ کیا گیا عدالت کی طرف سے. اور 13 اپریل کو اس وقت چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 8 رکنی بینچ بنا. انہوں نے حکم ثانی اس ایکٹ پر عمل درآمد کو روکا گیا تھا. اس ایکٹ کے اندر کیا کہا گیا ہے اس کی بھی کچھ کوئکلی آپ کو تفصیل بتا دیتے ہیں. اس میں بینچ بننے کے معاملے یا اپیل کو چیف جسٹس اور 2 سینئر ترین ججز پر مشتمل ایک کمیٹی کے ذریعے تشکیل دیا جانے کی بات کی گئی تھی اور کمیٹی کے فیصلے اکثریت سے کیے جائیں یہ بھی اس کے اندر طے کیا گیا تھا. آرٹیکل 184(3) کے لیے کے استعمال کا معاملہ بھی پہلے سے جو مذکورہ کمیٹی یہ جو 3 رکنی ہوگی اس کے سامنے رکھنے کی بات کی گئی تھی. یہ جو ایکٹ ہے اس میں 184(3) کے مقدمات میں فیصلے کے 30 دن کے اندر اپیل کا حق بھی دیا گیا تھا. بہت ہی سمپل الفاظ میں اگر ہم بات کریں تو اس ایکٹ کو لے کر چیف جسٹس کے اختیارات اور پارلیمان کے اختیارات کے اوپر ایک بحث چل رہی تھی. آج کی سماعت میں جو خواجہ طارق رحیم صاحب ہیں وکیل، انہوں نے اس پارلیمنٹ کے سپریم کورٹ کے رولز میں مداخلت اس کو قرار دیا تھا. کہا گیا تھا کہ یہ صریحاً پارلیمان کی طرف سے عدالتی اختیارات کے اندر مداخلت ہے. اس پر بہت ہی اہم ریمارکس سامنے آئے. چیف جسٹس کی طرف سے کہا گیا کہ اگر پارلیمان نے زوردار وار کیا ہوتا تو کیا ہم اس کے اوپر اس کو خود نوٹس میں لیتے. اس معاملے کو جو اہمیت دی جا رہی ہے جن ریمارکس کو جسٹس منیب کے تھے جس میں انہوں نے کہا کہ عدلیہ کی آزادی ایک بنیادی حق ہے. کیا پارلیمان آرٹیکل 191 کے تحت عدلیہ کا کام میں مداخلت کر سکتی ہے؟ کیا پارلیمان کو وہ کام کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے جو سپریم کورٹ کرنا چاہتی ہے یا کر سکتی ہے؟ اور پھر کیا پارلیمان کو وہ کام کرنا چاہیے جو آئین بنانے والوں نے دانستہ طور پر نہیں کیا؟ اگر اس اصول کو مان لیا جائے تو حکومت پارلیمان کے ذریعے عدالت کو ریگولیٹ کرے گی اور یہ سلسلہ کہیں نہیں رکے گا. جسٹس اطہر من اللہ کے اہم ریمارکس یہ تھے کہ اگر پارلیمان نے چیف جسٹس کی بادشاہت ختم کی تو اس میں حرج کیا ہے؟ اگر پارلیمان کو حق نہیں تھا تو کیا ہم اگر پارلیمان یہ نہیں کر سکتی تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم
غیر منتخب 15 جج صاحبان یہ کر سکتے ہیں. جسٹس منصور نے بھی کہا کہ یہ قانون عدالتی اختیارات کے استعمال میں شفافیت لا رہا ہے. یہ تمام معاملات تھے. اس کے بعد کیونکہ اٹارنی جنرل کو بھی ٹریول کرنا تھا تو عدالت کی طرف سے اس معاملے کے حوالے سے یہ جج صاحب نے کہا بھی کہ لگتا ہے کہ آج کنکلوڈ نہیں ہو سکتا, تو اور کچھ دن کی مہلت بھی وکلا کی طرف سے مانگی گئی تھی, تو اس کیس کی سماعت 3 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے. ہم پروگرام میں یہ ڈسکس کریں گے کہ آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس صاحب نے بطور چیف جسٹس جو پہلا دن گزارا ہے, اس میں فل کورٹ بنایا گیا, کیس کی کارروائی براہ راست نشر ہوئی, کس طرح کی مثال قائم ہوئی ہے اور مجموعی تاثر کیسا رہا. پھر اگر یہ ایکٹ بحال ہو جائے گا آگے مستقبل میں, ابھی سب جوڈس ہے میٹر, لیکن اگر ہو جائے گا تو اس دوران جو کیسز سنے گئے سابقہ چیف جسٹس صاحب کی طرف سے ان کا کیا مستقبل ہو جائے گا. اور پھر ہم یہ ڈسکس کریں گے کیونکہ آج کی خبریں یہی ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی خیر مقدم کیا جا رہا ہے نئے چیف جسٹس کا, ان سے بہت ساری امیدیں لگائے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے حقوق کا تحفظ کریں گے. اور اسی طرح مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ امید ہے آج عدل کے ایوانوں میں انصاف کی واپسی ہوگی. تو کیا سب کی جو توقعات نئے چیف جسٹس صاحب سے ہیں وہ پوری ہو سکیں گی؟ الیکشن کا معاملہ ان کے روبرو جا سکتا ہے؟ ان تمام اشاعت کرنے کے لیے ہم نے پروگرام میں دعوت دی ہے. حیدر وحید صاحب ماہر قانون ہیں اور تجزیہ کار ہیں, سینٹر نثار کھوڑو صاحب سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, اور سینٹر جاوید عباسی صاحب سینئر رہنما مسلم لیگ نون. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. میں آپ دونوں کی اجازت سے حیدر صاحب سے سٹارٹ کرنا چاہوں گی. حیدر صاحب, ہمارے لیے ایک بہت ہی غیر معمولی دن تھا, ایک بہت ہی فیسینیٹنگ بھی ہمارے لیے ایک سلسلہ تھا, کیونکہ کورٹ رپورٹرز کے ذریعے جو کارروائی ہم سنتے ہیں وہ براہ راست پوری قوم نے اور ہم سب نے بھی ٹی وی کے اوپر دیکھی. کیسا اقدام تھا ان کی طرف سے یہ سب سے پہلے ایز فرسٹ تھنگ اس معاملے کو ٹیک اپ کرنا عدالت میں, پھر فل بینچ کے سامنے ہونا اور براہ راست نشر کرنا؟ دیکھیں, آن بیلنس براہ راست نشر کرنا میرے خیال سے ہمارے ملک کی اگر ہم تاریخ دیکھیں تو یہ بہت اچھا اقدام ہے. ایک تو بہت ایک ڈسٹنس ہے جس کو برج کرنے کی ضرورت ہے, کہ جس طرح ہمارا جوڈیشل سسٹم چلتا ہے اور لیٹیگنٹ اور جو عام عوام ہیں ان کی سمجھ بوجھ جو ہے وہ ہمارے سسٹم کے حوالے سے, کیونکہ ہمارا وہ ظاہر ہے انگلش کامن لا سے شروع ہوا پھر ساری ججمنٹس ایوری تھنگز ان انگلش, تو اور جس طرح کی مشکل پھر زبان ہمیں اور جو ہے وہ ہم نے بنائی ہے لا کے لیے تاکہ آپ اور ہم میں فرق رہے ہمیشہ. تو بہرحال اس کے لیے بہت اچھا ہے کہ جو ایک ہسٹری ہے, مارشل لاز کی ہسٹری ہے, ججز پہ پریشر کی ہسٹری ہے, وکلاء پہ کبھی الزام لگتا ہے آپ ادھر سے ادھر کیسے ہو گئے, تو یہ سارے معاملات کے لیے شفافیت جو ہے اس کو میں بہت خیر مقدم کروں گا اس کا. حالانکہ کچھ نہ کچھ گرینڈ سٹینڈنگ کا بھی ڈر رہتا ہے اور پھر پلینگ ٹو دا گیلری کا ڈر رہتا ہے, اور پھر ایک جو ہے پاپولر ہونے کے حوالے سے پھر اگر ججز زیادہ اس طرف چلے جائیں, قانون سے ہٹ جائیں, تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک ڈر رہتا ہے. بٹ ون وڈ امیجن اینڈ ون وڈ ہوپ کہ وہ ظاہر ہے کہ اتنے تجربے کار اور اتنے ذمہ دار ہیں کہ اور اپنی اوتھ کو وہ دیکھیں گے اور اس طرح کی چیزوں سے لوئر نہیں ہوں گے. تو آل ان آل آئی تھنک دیٹس این ایبسولوٹ پلس. آپ نے باقی فل کورٹ کا کہا, اٹ واز انٹرسٹنگ, سب نے دیکھا کہ فل کورٹ تھوڑا سا میرے خیال سے ایڈجسٹ سبھی کو کرنا پڑا, کہ وہ کوسچنز ہر طرف سے آ رہے ہیں اور ایک جج کے سوال کا دوسرا جج اپنے سوال سے جواب دے رہا ہے. امپورٹنٹلی اور اس کو کیوں پہلے اٹھایا, اس لیے اٹھایا کیونکہ آلریڈی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ کلیئر کر چکے ہیں اب جو چیف جسٹس ہیں کہ جب یہ قانون آ گیا ہے تو آرٹیکل 184(3) میں ڈائریکٹ پٹیشن میں جو کہ پبلک امپورٹنس کے ایشو پہ جہاں فنڈامنٹل رائٹس مجروح ہو وہ کیسز پھر نہیں سنے جانے چاہیے, تو اس لیے he's got to deal with it first. اب یہ اور بات ہے کہ آج پورے دن کے بعد بھی انہیں ایک بات سمجھ شاید آئی ہوگی جب وہ بیٹھے ہوں گے ابھی ڈیلیبریٹ کرنے, کہ دیکھیں ایک یہ ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید عمر عطا بندیال کی وجہ سے یہ ڈویژن ہے کورٹ میں, لیکن آج ہم نے دیکھا کہ موقف اور آئیڈیالوجی کا بھی فرق بہت نمایاں طرح سے اور بھرپور طرح سے سامنے آیا. اور ہم نے دیکھا کہ اور میں کریڈٹ دوں گا یہاں چیف جسٹس صاحب کو, جس طرح سے ان کے موقف کے برعکس بھی جس بھرپور طریقے سے جسٹس منیب اختر نے جو ہے وہ اپنا ویو بھی دیا, اور آئی تھنک قاضی صاحب کو یہ کریڈٹ میں دوں گا کہ اس طرح ہر کا ہاضمہ نہیں ہوتا, اس طرح جو آج ہوا ہے تو ہر طرح کے پوائنٹ آف ویو آیا تھا. من اللہ صاحب کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو تھا, انہوں نے بڑی بھرپور طریقے سے دفاع کیا اپنی آئیڈیالوجی کا اور ان کی جو اپنی اپروچ ہے. تو فل کورٹ واز انٹرسٹنگ. آئی تھنک اٹ ٹیک سم ٹائم. اب سب میرے خیال سے یہ اقدام سارے اچھے ہیں, کچھ ایڈجسٹمنٹ کی ہمیں اجازت دینی چاہیے نظام کو بھی, ویورز کو بھی. لیکن ایک بات ہے کہ اگر نجی چینل رات کے 8 بجے تک یہ دکھائیں گے
there will come a time when the advertisements are going to go elsewhere. So I hope that یہ ہونا مجبور. میرے خیال سے یہ بہت ہی یہ بالکل حیدر صاحب اور یہ اتنی جی بالکل ایک آخری بات اس پہ میں یہ کہہ دوں کہ میری تو ضرور چیف جسٹس صاحب سے یہ التجا ہوگی کہ لائیو بہت اچھی بات ہے لیکن 8 بجے اور لوگ بھی بڑا لائیو کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی وہاں سے کنٹینیو کرنے دیں لائیو. پرائم ٹائم سے پہلے ہی عدالتی کارروائی ہو جائے لیکن اب آبویسلی میڈیا اس کو کس طریقے سے مستقبل میں کور کرے گا یہ ہمیں وقت کے ساتھ پتہ چلے گا کیونکہ آج سب کے لیے یہ ایک خوشگوار حیرت تھی اس حوالے سے. It's not for every case, so it's great. I think overall it's a good thing. It will take some adjusting and so be it. ٹھیک جی میں سینٹر عباس صاحب آپ کے خیال میں سر جس طرح حیدر صاحب بات کریں پاپولزم اور پھر اس کے علاوہ جو جس حوالے سے ہم ابتدائی میں بات کر رہے تھے کہ انصاف نظام انصاف کے اوپر لوگوں کا ایک اعتماد جو ہے وہ بحال بھی ہو اور مضبوط بھی ہو سو یہ دونوں چیزوں کے درمیان ایک بہت تھن لائن ہے. آپ نے کیسے دیکھا اس فیصلے کو کہ براہ راست نشر بھی ہو کارروائی اور سب لوگ دیکھیں اور فل بینچ جو آپ لوگوں کا مطالبہ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. آج میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کو تو بڑا سراہا گیا ہے کہ آج فل کورٹ بنا ہے. اس کے لیے ساری پولیٹیکل لیڈرشپ نے بھی اور سیاسی جماعتیں بھی کہتی تھی کہ کچھ ایشو ایسے ہیں کہ اگر فل کورٹ بن کے سن لے اس میں بڑی بہتری آتی ہے. اور چونکہ سپریم کورٹ میں ایک ڈویژن رہی ہے مجھے تو وہ ڈویژن آج بھی نظر آ رہی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ ڈویژن شاید ابھی رہی ہے تو اس لیے وہاں کا ایک ماحول اچھا تھا کہ سارے ججز صاحبان بیٹھ کر اپنا ویو دیں. میں سچی بات ہے کہ اس کو بہت بڑی اہمیت نہیں دیتا ہے جو یہ براہ راست والی بات ہے. یہ میری نظر میں بھی میں اس پہ بہت سی باتیں کر سکتا ہوں پر بہت ہی ارلی ہے کیونکہ ججز کے کمنٹس جو اس وقت جب وہ دے رہے ہوتے ہیں کئی چیزیں ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہیں چاہیے وہ ایک دوسرے کو جواب دے رہے ہوتے ہیں کئی چیزیں جو ہوتی ہیں شاید ان کی جب ججمنٹ آئے تو وہ چیزیں اس میں بیچ میں نظر نہیں آئیں گی. یعنی یہ بھی سوالات کا ٹائم ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں پہلے سے مثلا آج بہت سے ججز صاحبان کا ویو پتہ چل گیا ہے. یعنی آج میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کسی آدمی کو پتہ شک رہ گیا ہے کہ ہمارے ریفورم 3 کا جو یہ بھی ہوگا اس کا کیا مستقبل ہونے والا ہے. تو وہ ذرا سامنے چیزیں زیادہ جلدی کچھ وہ بھی آ گئی ہیں. بہت بڑا قاضی صاحب کی جو بہت بڑی ذمہ داری ہے جو انہیں کرنا چاہیے جس سے یہ بہتری آئے گی. باقی کام تو بہت ساری پہلے بھی ہوتے رہے اور شاید آندہ بھی ہوتے رہیں گے کہ کیا جو لوور جوڈیشری ہے جو ہائی کورٹس ہیں جو سیشن کورٹس ہیں جو نیچے سیول کورٹس ہیں کیا ان میں بہتری آتی ہے کہ نہیں آتی. کیا وہاں عدالتوں میں انصاف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. وہاں کیسز پینڈنگ ہیں سپریم کورٹ میں بھی 30 سالوں سے لوگوں کے کیسز پینڈنگ ہیں ہائی کورٹس میں پینڈنگ ہے دوسری عدالتوں میں پینڈنگ ہے. آپ تو کہتے ہیں کہ دادا کیس کرتا ہے تو پوتے کا وقت آ جاتا ہے. تو مہربانی کر کے یہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل کیسز ہیں جس پہ کمشنر سے ہمارے ججز صاحبان کا بہت سارا وقت لگا ہے بینچ بن جاتے ہیں وہ بینچ اٹھا لیتے ہیں لیکن وہ اصل جو کیسز ہیں جو پینڈنگ کیسز ہیں ان کے اوپر توجہ دینے کی بڑی ضرورت ہے. ان کیسز کو فیننسی کو نکالنے کی بڑی ضرورت ہے. لوور جوڈیشری کے اوپر توجہ دینے کی بڑی ضرورت ہے. ہائی کورٹ کے اوپر بڑا سخت چیک رکھنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ لوور جوڈیشری کے اوپر سخت چیک نہیں ہوگا انصاف نہیں ہوگا کامن مین کا جو عام آدمی ہے اس کا ایک دفعہ حوصلہ بحال ہو جائے اس کا ایک دفعہ ٹرسٹ بحال ہو جائے عدالتوں پہ کہ میں جاؤں گا تو مجھے عدالت میں انصاف ملے گا وہ بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے نئے چیف جسٹس صاحب پہ. اللہ کرے کہ یہ کیس ہو یہ جو بڑے کیس ہیں ان میں یہ اگر بینچ 3 کا بھی بنے جب بن جائے گا یہ عام آدمی کے لیے نہیں کوئی بہت بڑی بات ہوگی. وہ عام آدمی کو تو اس کو فرق نہیں پڑے گا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کیس ریفر کرتے ہیں. عباس صاحب میں اس قانون سازی کے حوالے سے بات کرتی ہوں آگے جا کے. اگر میں جی اب تک کی جو ہم نے ڈسکشن یہ اسی راؤنڈ میں کھوڑو صاحب سے بھی جاننا چاہوں گی. کھوڑو صاحب یہ تو بات جو پہلے جس کو سابقہ چیف جسٹس سے منسلک کر کے کہا جا رہا تھا ڈویژن کے حوالے سے حیدر صاحب نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ آئیڈیالوجی اور نظریات کے اندر ڈویژن جو فرق ہے وہ تو سب کو آج نظر آیا ہے. آپ کی نظر میں کیسا تھا؟ ایک رپورٹر کی طرف سے زردائی صاحب سے آج اس بارے میں جاننے کی کوشش کی گئی. ان سے پوچھا کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کی براہ راست کوریج کو تو بہت ہی مختصر سا ان کا جواب جو ہم سن پائے وہ یہی تھا. وہ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ تیز نہیں ہونا چاہیے عدالتوں کو. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے کیسے دیکھے آج کے چیف جسٹس صاحب کے اقدامات؟ دیکھیں آپ نے مجھے جواب دینے سے پہلے ہی مجھے کچھ بتا دیا. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ قاضی صاحب اپنی بیگم کو ساتھ کھڑے ہو کر اور حلف اٹھاتے ہیں تو ان کی بیگم نے حلف نہیں اٹھایا.
अपने लाइफ पार्टनर को उसने इज्जत दिलाई। जब वो उस तकरीब में आ सकती है तो साथ खड़ी भी हो सकती है। मैं इसको इस अंदाज से देखता हूँ। बड़े बड़े ममालिक में वज़ीर आज़म अपनी बेगम के साथ खड़े होकर हलफ उठाते हैं। अगर पाकिस्तान की चीफ जस्टिस ने ये किया तो मैं समझता हूँ मोहसन काम है। दूसरी बात जो डिमांड थी पब्लिक के हमारी फुल बेंच हो, जिससे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की डिवीज़न का तासुर ख़त्म होने में मदद मिलेगी। ये फुल बेंच होगी, इससे ज़्यादा कोहेशन पैदा होगी, थोड़ा करीब आएंगे, ज़रा एक दूसरे के सामने बैठेंगे। और जब सामने बैठेंगे तो सबसे खूबसूरत बात कि जी लाइव टेलीकास्ट। अब लाइव टेलीकास्ट के लिए पहले तो हम अखबारों में पढ़ते थे ना ऑब्जर्वेशंस, चीफ जस्टिस की हों, दूसरे जस्टिस साहबान की हों, लेकिन अखबारों में पढ़ते थे। फिर अखबारों की कभी कभी तरदीदें भी हो जाती थी। अब उन्होंने लाइव टेलीकास्ट करके दरअसल ये चीज़ ख़त्म कर दी। जैसे अभी मुझे अफसोस है कि सुप्रीम कोर्ट ने जाते जाते एक गलत फैसला कर लिया कि वीडियो लीक से अपने आप को बचा के चली गई। वीडियो लीक्स भी रिमार्क्स हैं, वीडियो लीक्स भी आपस में टॉक है, फॉरेंसिक जांच पड़ताल हो सकती है, सब कुछ हो सकती है, लेकिन वीडियो लीक्स पर जान बचा के चले जाना मैं समझता हूँ ये बात मुनासिब नहीं थी। अब वो वीडियो लीक्स तो खोड़ो साहब वो उनकी अहले खाना की अगर जाती नौयत की गुफ्तगू उसको रिमार्क्स के तौर पे तो नहीं देखा जा सकता। सियासत पर रिमार्क्स देना गलत बात थी, है और रहेगी, चाहे वो उनके घर की बात हो या कोर्ट में बात हो। कोई जज हमेशा जज होता है, 24 घंटे जज होता है, ये सिर्फ शाम के 5 बजे तक जज नहीं होते। तो ये 24 आवर्स जज होते हैं। उनके मुंह से निकली कोई बात ऑडियो लीक्स के तौर पर ही कहीं आती है तो इसको रिमार्क्स के तहत पे कहा जा सकता है कि आपकी माइंड क्या बोलती है। ये नहीं होना चाहिए था, पहले भी ऐसा नहीं होता था। जज की जजमेंट पढ़ी जाती थी, ऑब्जर्वेशन नहीं आती थी। लेकिन चलो बहुत बड़े हाई प्रोफाइल केसेस हो जाते हैं, उसकी ऑब्जर्वेशन आ जाती है अखबारों में। लेकिन अब ये अगर जब लाइव टेलीकास्ट होगा तो वो ऑब्जर्वेशन की जो एक एक्साइटमेंट होती है वो जरा कम हो जाएगी। हैदर साहब ये बात अब्बास साहब ने भी कही है, खोड़ो साहब भी कहते हैं कि जब रिमार्क्स सामने आ जाए, हालांकि हमारी जो मीडिया कवरेज होती है उसके एतबार से तो एक बात तय है कि रिमार्क्स का कोई ताल्लुक नहीं होता अदालती कार्रवाई फैसले के साथ। सो आप समझते हैं कि इसके कोई असर होंगे? इंटरनेशनली क्या मिसालें इस हवाले से हमें मिलती हैं? इस पर आप बात कीजिए, फिर मैं जस्टिस मुनीब के रिमार्क्स पे भी आपसे कुछ जानना चाहूँगी। देखिए ये रिमार्क्स जो हैं वो ऑब्वियसली उनको इंडिकेटिव तो लिया जाता है, और अगर तहरीरी तौर पे कोई ऑब्जर्वेशन भी तहरीर हो जाए सुप्रीम कोर्ट की तो फिर वो बाइंडिंग भी होती है बाकी सारी अदालतों पे और वो एक फैसले का हिस्सा बन जाती है। अभी तो हमने खैर वर्बल कमेंट्स देखे और वो इशारा करते हैं कि किस तरफ जजेस सोच रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं। आप सोचिए कि अगर आप वकील हैं और आपको पोकर फेस बना के कोई जज पूरे वक्त बैठा रहे, आपको पता ही नहीं कि कौन सी चीज पे एड्रेस करना है, कहाँ असिस्ट करना है, कहाँ उसे प्रॉब्लम हो रही है आपकी बात से, कहाँ नहीं हो रही। तो रिमार्क्स वैसे तो आई थिंक दे आर वेलकम, बट रिमार्क्स के जरिए से अगर आप कोई ये जो इख्तिलाफ जो नजर आ रहा है वो बड़ा नुमाया था आज के। एक के रिमार्क्स आते हैं, दूसरा जज उसका जवाब दे रहा है अपने रिमार्क से सवाल की गाब में, और बड़ा वाज़ेह था कि मोडस ऑपरेंडी तय हो गया था कि वकील से सवाल करना है, उसमें अपनी सोच को बयान कर देना है, और फिर जो उससे बरक सोच रखने वाला जज है तो वो फिर अपने सवाल की गाब में उसका जवाब दे देता था या अपना मौक़िफ़ बयान करता था जो उससे बरक्स होता था। ये हमने बहुत पूरे दिन तकरीबन ये बात बहुत ज्यादा प्रेवलेंट थी, और मेरे ख्याल से इसका तरीक़ाकार बेहतर हो सकता है। और बात तरीक़ाकार की, जिस तरह कानूनी को अगर आप देख लें तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इस कानून में जो सारी बातें लिखी हुई हैं मेरे ख्याल से तो मनोअन बेहतरीन है। मसले दो हैं। मसला ये है कि क्या पार्लियामान यही अच्छी बातें करवा सकती है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि कल गलत बातें भी फिर करवाएगी तो क्या होगा। और दूसरी बात यह है कि अगर ये करवा भी सकती थी पार्लियामान तो क्या आइन साजी जरूरी थी करवाने के लिए या महज कानून साजी से करवा सकती थी। तो ये बात तो देखिए, मैं तो बड़ा क्लियर हूं इस बारे में कि इस कानून में कमोबेश सारी बातें बेहतरीन है। सवाल सिर्फ ये मतलब ये है कि देखें, अगर पार्लियामान कहेगी सुप्रीम कोर्ट को तुम ये बेंचेस इस तरह बनाओ और फैमिली कोर्ट के केस 3 लोग सुने,
تو سوال اٹھے گا از دیٹ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ انٹرفیئرنس ہے ان کے انٹرنل کاموں میں یا نہیں. میں نہیں کہہ رہا ہے اور میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے, میں صرف کہہ رہا ہوں کہ اصل یہاں پہ جو سوال ہے وہ یہ کہ کیا پارلیمان یہ اچھی باتیں انہیں کہہ سکتی تھی کرنے کو, اور اگر کہہ سکتی تھی تو آئین سازی کے ذریعے کیا ضروری تھا یا محض قانون سازی کے ذریعے بھی کہہ سکتی تھی. باتیں ساری بہترین, اور یہی عدالت نے طے بھی کرنا ہے. عباسی صاحب, یہ سوال جو اب یہ ایڈریس کر دیا حیدر صاحب نے, جسٹس منیب نے یہی بات کہی ہے. سو اب جب یہ بات وہ کہتے ہیں کہ آئین بنانے والوں نے دانستہ طور پر یہ جو چیزیں ہیں یہ وہ کام پھر کیوں نہیں کیا, سو یہی جس طرح حیدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ باتیں بے شک بالکل درست ہوں, طریقہ کار کا سوال ہوتا ہے مستقبل کے لیے. کل کو آ کر کوئی بھی جو ہے میجورٹی میں بیٹھا ہو پارلیمان کے اندر تو وہ اعلیٰ عدلیہ کو احکامات دے سکتا ہے مختلف حوالوں سے. ایسی مثال جسٹس منیب بھی کہتے ہیں کہ یہ رکے گا نہیں سلسلہ اگر قائم ہو جاتی ہے. اس میں ایک بات اب سے سوری میں کمپلیٹ ایک بات انسٹیٹیوشنز ہے, یہ پارلیمان نے ہی سپریم کورٹ کی کریشن کے لیے اگر آئین دیا تو یہ پارلیمان نے دیا ہے. جتنی قانون سازی پہ آج کل پارلیمان کے ڈسکس کر رہی ہوتی ہے, جو بھی کیس جاتا ہے اور اس کیس کو جب دیکھتی ہے عدالت تو وہ سارا وہ قانون ہے جو پارلیمان ہی پاس کر سکتی ہے. یہ اختیارات نہ سپریم کورٹ کے پاس ہے, نہ سپریم کورٹ آئین لکھ سکتا ہے, نہ وہ قانون سازی کر سکتا ہے. اس کا ایک اختیار ہے کہ وہ انٹرپریٹیشن کر سکتا ہے. یہ جب انہوں نے آج جو بات کی ہے, اگر فریمر آف دا کانسٹیٹیوشن اس وقت شاید یہ نہیں سکتے تھے کہ ایسے حالات بعد میں ہوں گے کہ 184(3) اس طرح اٹھایا جائے گا کہ چینی کی قیمتیں بھی ڈٹرمن کرنے شروع کر دیں گے, اگر اس میں یہ بھی ڈٹرمن کرنے میں اسپتالوں کا وزٹ بھی ڈٹرمن کرنا شروع کر دیں گے. یہ شاید اس وقت جو کانسٹیٹیوشن بنا رہے تھے ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ اس کا استعمال اس طرح کیا جائے گا. یہ چیف جسٹس صاحب اپنی مرضی سے یہاں کراچی جائیں, ہاسپٹل کا معائنہ کریں, اور ثاقب نثار صاحب اور اس کے بعد آ کر 143 کے نیچے اس پہ ایکشن لینا شروع کر دیں. یہ شاید جو فریمر آف کانسٹیٹیوشن تھے ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا. اب چونکہ وقت آ گیا تھا, یہ پارلیمان میں بھی ڈسکشن ہو رہا تھا, یہ سپریم کورٹ سے بھی آوازیں اٹھ رہی تھی, یہ بار ایسوسیشن بھی ان پہ باتیں کر رہے تھے, یہ ٹاک شو پہ بھی باتیں ہو رہی تھی کہ کوئی ایک میکینزم بنانا چاہیے. بڑا اچھا ہوتا کہ سپریم کورٹ کے سارے ججز صاحبان فل کورٹ خود بیٹھ جاتا, وہ اپنے رولز امینڈ کر لیتا. لیکن جب انہوں نے یہ کام نہیں کیا, پھر پارلیمان نے یہ کام کیا تو انہیں کھلے دل سے پارلیمان کے اس کام کو قبول کرنا چاہیے بنسبت کہ اب یہ ہوگا. اب یہ ججمنٹ میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں کوئی ہوگا, اگر ممکن ہے ڈسینٹنگ نوٹ 4 سے زیادہ آ جائیں, لیکن زیادہ ججز صاحبان جو بات سمجھتے ہیں کہ یہ پارلیمان نے جو کام کیا وہ ٹھیک تھا. یہ تو ہوگا اوبویسلی, یہ جو سب جوڈس میٹرز ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہوئے کچھ چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے. بریک کی طرف جاتے ہیں, پھر کوڑو صاحب سے اس پہ بات کریں گے. جو الیکشنز کے اراؤنڈ مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, اس سلسلے میں چند دن پہلے الیکشن کمیشن نے ایک نگراں پرائم منسٹر صاحب کے پرنسپل سیکرٹری کو خط بھی لکھا. یہ معاملہ کیا رخ اختیار کر سکتا ہے, بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. کھوڑو صاحب, جو پہلے بریک سے بات ہو رہی تھی اس میں بھی اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی الیکشن کا معاملہ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے سامنے جانا چاہیے اگر اس کی تاریخ کا اعلان, کیونکہ بارہا آپ کی جماعت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جلد الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جائے. آپ کے چیئرمین صاحب کا بیان ایک تازہ بھی ہماری نظر سے گزرا جس میں کہتے ہیں کہ جتنی جلد اعلان کیا جائے گا الیکشن کا, پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں پرفارم کر کے دکھائے گی. سو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایشو پہنچ جانا چاہیے عدالت کے سامنے؟ ہم نے جوڈیشری کو آزاد کرنا تھا, سپریم جوڈیشل کاؤنسل بنانی تھی. 18ویں ترمیم میں ہم نے یہ رکھ لیا کہ ایک پارلیمانی کمیٹی ہے, اس کے پاس بھی یہ چیز, اس کو بھی اس پروسیجر میں ڈالا جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ چودھری افتخار صاحب نے وہ سلسلہ ختم کروا دیا, یعنی پارلیمنٹ کو بالکل الگ کر کے بیٹھے. میں کہہ رہا ہوں کہ جو اس قانون کو میں نے دیکھا تھوڑا بہت, اس میں یہ ہے ریویو والی بات کہ ریویو کرنے کے لیے اگر وہی جج بیٹھیں گے تو پھر ریویو کو چینج کیوں کریں گے. میں مثال دیتا ہوں بھٹو صاحب کی پھانسی کا, میں مثال دیتا ہوں ضیاء الحق کے اس قانون کا جس میں اس کو بول دیا کہ تمہیں اجازت ہے. تو کیا میں کدھر ریویو کرتا؟ انہی ججوں کے سامنے جو پہلے جو اجازت دے چکے ہیں ضیاء الحق کو, یا مشرف کو اجازت دے چکے ہیں. اس نے امینڈمنٹ نہیں بھی مانگی پھر بھی اس کو مل گئی امینڈمنٹ کا حق. اس کا ریویو کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟
आज भी जो फैसला हुआ है, कहीं भी कोई भी फैसला हुआ हो, उसके रिव्यू के लिए सिर्फ वही जज और वही वकील पेश होगा जो पहले हुआ था। इसको सोचकर बार ने डिमांड की कि ये रिव्यू वाली बात को भी थोड़ा सा चेंज किया जाए, जिसके लिए हमने सजेस्ट किया कि भाई 3-4 कमेटी बने और फिर और कमेटी के बाद फिर जी वकीलों का भी चेंज हो सकता है, जज भी थोड़े से बढ़ सकते हैं। फुल कोर्ट बनी नहीं हुई थी, फुल कोर्ट बनाने से इनकार किए जा रही थी सुप्रीम जुडिशरी। अब जब फुल कोर्ट भी नहीं हो और 3 या 4 के लोगों की कोर्ट हो और उसमें कोई फैसला हो जाए तो रिव्यू किस तरह से किया जाए, ये मैं तो इसका सारा जो था एक फलसफा, उस पे मैं उनके साथ तो एग्री करता हूं। रही बात इलेक्शंस की, इलेक्शन तो होने चाहिए थे कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर 90 दिन में। अभी तक कोई ऐसे आसार ही नहीं दिखाई दे रहे। हम सबको पता है कि सेनेट का टर्म पूरा हो रहा है 11-12 सितंबर को, मार्च को, और मार्च से पहले हमने फिर से इलेक्टोरेट बनानी है। इलेक्टोरेट बनेगी तो फिर सेनेटर्स भी बन जाएंगे और चेयरमैन भी चुना जाएगा। पाकिस्तान की सियासी हुकूमत, चाहे उसको निगरान कह दो तो भी सिविलियन सियासी हुकूमत है, गैर सियासी नहीं है। हो गई एक, उसको भी अगर उसके होते हुए आइन से बात आगे बढ़ जाती है तो सिविलियन हुकूमत पर भी एक सवाल उठेगा कि क्या कर रहे हो आइन के साथ। अब मुझे तो नहीं मालूम कि आप लोगों के कोई एतराजात हैं? निगरां जो विफाक में हुकूमत बैठी है, नून लीग से नवाज शरीफ साहब के साथ या शहबाज शरीफ साहब के साथ काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स भी इसके अंदर हमें नजर आ रहे हैं, और इस सिलसिले में खत भी लिखा गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। देखें, अगर इलेक्शन कमीशन ने इस चीज को महसूस किया है और लिख दिया है तो फिर फैसला करे ना निगरां हुकूमत। उसको निगरान हुकूमत को फैसला करना चाहिए कि जी इलेक्शन कमीशन ने इस चीज़ को नोटिस लेकर और ख़त लिखा है कि जी आप सियासी लोगों को इंडक्ट कर रहे हैं। सियासी वो लोग जो पॉलिटिकल पार्टी के साथ अटैच रहे हैं, नोन फिगर्स हैं। अगर वो इलेक्शन कमीशन महसूस करती है तो देखें इलेक्शन कमीशन की रिट कहाँ तक जाती है और क्या उसका जवाब आता है निगरान हुकूमत की तरफ से। ठीक है, ये क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से तो अहकामात दिए जा चुके हैं, इससे पहले इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो कैबिनेट थी उस पर इसी तरह के सवालात उठे गए थे। हैदर साहब, आप ये बताइएगा कि ये आप समझते हैं कि इलेक्शन के हवाले से सियासी जमातों की जो पोजीशंस हैं उसमें बहुत ज़्यादा तजाद भी है। पीपल्स पार्टी जहां आज बहुत ज़्यादा मुतालबा कर रही है, वहीं CCI में वोट भी डाल चुके हैं। अब किस मसलहत के तहत कैंपेन के ज़रिए क्या क्या बात होगी वो एक तरफ है। कुछ दिनों बाद हम शायद देखें नून लीग की तरफ से भी मुतालबा सामने आने लगे ऑन द फेस ऑफ इट। आप समझते हैं कि ये मामला चीफ जस्टिस साहब की तरफ के सामने जा सकता है? क्योंकि आज उन्होंने हर बात पे आइन को मुकद्दम रखते हुए अपनी जो है रिमार्क्स में भी और ऑब्जर्वेशंस में भी बात की है। जी बिल्कुल, आई थिंक मुमकिन है कि ये बात जाएगी चीफ जस्टिस साहब के पास, और ये इंटरेस्टिंग होगा कि इलेक्शन के 90 दिन में होना जो है तो बहुत ज़्यादा सैक्रोसैंक्ट और क्लियर है आइन में। फिर मिलिट्री कोर्ट्स के इश्यूज भी हैं, वो भी उनके पास जाने, तो बड़े अहम जो है वो फैसले अगर उनकी हम देखें, उनकी हिस्ट्री देखें, जिस तरह उन्होंने पहले फैसले किए हैं और जिस तरह पहले खतूत लिखे हैं निज़ाम की बेहतरी के लिए, अगर उन सारी चीज़ों को हम एक इंडिकेशन या इंडिकेटर माने तो मेरे ख्याल से बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा जब ये केसेस लगेंगे उनके सामने। बहरहाल उनके हवाले से ये भी बात मुंसलिक की जाती है कि शायद जब रेफरेंस क्योंकि उनके खिलाफ आया था, which was rightly thrown out eventually, but आया था, हुकूमत थी, एक प्राइम मिनिस्टर थे, एक सदर थे, और जाहिर है कि एक तासुर ये भी लिया जाता है कि शायद उन लोगों को बड़ा केयरफुल रहना चाहिए। मेरे ख्याल से ये चीफ जस्टिस साहब हैं, ये अपनी लेगेसी और अपने तौर पे जिस तरह वो अपनी आइडियोलॉजी और अपनी सोच के मुताबिक समझते हैं कि अदलिया को चलना चाहिए, उनका अपनी रेपुटेशन क्या होनी चाहिए, ये सारी मामलात को वो ज़रूर ऊपर ज़रूर रखेंगे इन सारी चीज़ों को। तो मैं नहीं देख रहा कि कोई वो बहुत ज़्यादा आपको बायस नज़र आएंगे या एक तरफ बहुत ज़्यादा लीन करेंगे। अगर कोई जगह जहाँ वो लीन करेंगे तो आई थिंक वो उनकी अपनी आइडियोलॉजी और अपनी सोच होगी, और हो सकता है कि उससे एक पार्टी का फ़ायदा और एक पार्टी का नुकसान हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उसके पीछे वजह सियासी होगी। लेकिन क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोर्ट में इस वक्त जो आइडियोलॉजी और कानून का जो एक अप्रोच है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के क्या इख्तियार होने चाहिए, पार्लियामान के क्या होने चाहिए,
ویسے تو اب صاحب دیکھیں تو اس وقت وہ سیاست پہ سیاسی ایون فیڈرل گورنمنٹ اس کیس میں اب اس طرح انٹرسٹڈ نہیں ہے. یہ تو قانون اس وقت لایا گیا تھا جب بندیال صاحب کو تھوڑا وہ کرنا تھا انہوں نے. تو لیکن یہ ساری چیزوں میں جو تضاد ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت بینچ پہ, تو فیصلوں کے نتائج پہ بھی یہ تضاد اور یہ آئیڈیولوجیکل تضاد جو ہیں یہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. ایک گروپ کلیئرلی سمجھتا ہے کہ یہ ڈائریکٹ پٹیشن سپریم کورٹ میں اس طرح انٹرٹین نہیں ہونی چاہیے, اور اس میں پھر آگے بھی ملٹری اور بھی تمام کیسز ہیں. تو if they're all thrown out and sent down to the high court, obviously پھر یہ سیاست کو افیکٹ کرے گی بات. I don't know which way it's going to go, but I'm just saying کہ یہ جو آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز بھی ہیں یہ سیاست پہ ضرور ایک امپیکٹ کر سکتے ہیں, اور ایک ہسٹری جو ہے جو جس میں تاثر لیا جاتا ہے کہ کون جج کس طرف ہے, تو وہ بھی ڈسپیل کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ یہی سمجھا جائے گا کہ بڑے فیصلے متنازع ہیں. اچھا, میں آگے جا کے آپ سے اس پہ بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ پولیٹیسائز نہ کیا جائے عدلیہ کو. یہ کس حد تک دوسری طرف بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ ہم کئی دنوں سے اس کے اوپر تو بحث کر رہے ہیں جسٹس بندیال کے اوپر, کیا کہ کہاں ان کے طرف سے کوتاہی ہو گئی. عباسی صاحب, الیکشن کا جو معاملہ ہے اس پہ پیپلز پارٹی بہت کلیئر موقف اپنا رہی ہے, لیکن آپ لوگ کافی حد تک ابھی جو بھی ہو رہا ہے اس سے مطمئن نظر آتے ہیں. لیکن کیونکہ آپ لوگوں کو اپنے پارٹی کے قائد کی واپسی کا بھی انتظار ہے, اور وہ جو ٹائم مارجن ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کے لیے تو فائدہ مند ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ لوگ لیکن تیار کیسے ہوں گے اگر عدلیہ کی طرف سے معاملہ ٹیک اپ ہوتا ہے اور کوئی فوری طور پہ تاریخ دینے کے احکامات اگر ان کیس آ جاتے ہیں؟ کیونکہ آج کی خبر ہے اخبار ڈان اخبار کے اندر امجد محمود صاحب کی, اور اس پہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو بھی مریم صاحبہ پارٹی رہنماؤں سے مل رہی ہیں, مین مقصد جو ایک رکھا جا رہا ہے سامنے وہ نواز شریف صاحب کی واپسی پہ ان کے استقبال کا ہے, لیکن بہت سارے ڈفرینسز جو ہے اس میں ان کو سٹرگل کرنا پڑ رہا ہے ان کو سیٹل کروانے کے لیے. خیبر پختونخوا کی خواہ وہ لیڈرشپ ہو, جی بی کی ہو یا آزاد کشمیر کی, یہ معاملہ ہی طے نہیں ہو, مطلب اس معاملے میں بھی وہ لگی ہوئی ہیں. استقبال کے لیے آنا تو آگے کی بات ہے کہ جو مرکزی اور اہم رہنما ان کے ڈفرینسز کیسے کم ہو سکیں. تو آپ لوگ کیسے تیار ہوں گے اگر عدالت کی طرف سے کوئی احکام آ گیا؟ میں نے شاید پچھلے پروگرام میں بھی آپ کے پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ یہ چوائس کسی سیاسی جماعت کے پاس نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کب الیکشن کے لیے تیار ہوگی. یہ آئین پاکستان نے یہ ڈٹرمن کر دیا ہے کہ اگر کوئی اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو 90 ڈیز میں, اور اگر اپنی مقررہ مدت پوری کر کے ختم ہوتی ہے تو 60 ڈیز میں الیکشن ہونا چاہیے. اور یہ اگر پیپلز پارٹی یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے تو بالکل جائز ڈیمانڈ کر رہی ہے. میری نظر میں سارے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو یہی ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ الیکشن 90 ڈیز کے اندر ہونے چاہیے تھے. ہاں, یہ علیحدہ بات ہے کہ جب سی سی آئی کی میٹنگ میں ہم نوٹیفائی کر دیے گئے ہیں سینسس کے ریزلٹ, تو پھر اس میں سب کو یہ نظر آ گیا تھا کہ اگر یہ نوٹیفائی ہو جائیں گے تو پھر یہ ڈی لمیٹیشن کا پروسیس الیکشن کمیشن شروع کر دے گا اور پھر الیکشن شاید ٹائم پہ نہ ہو سکے. لیکن یہ چونکہ اس وقت پی ڈی ایم کی ساری سیاسی جماعتوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کو نوٹیفائی کرنا ہے, اس کا جواز ضرور الیکشن کمیشن نے رکھ کر پھر ڈی لمیٹیشن کا پروسیس شروع کر دیا گیا. لیکن ان کی ڈیمانڈ جائز ہے, ڈیمانڈ ہونی چاہیے, الیکشن 90 ڈیز کے اندر ہونے چاہیے, یہی آئین کی ریکوائرمنٹ ہے. میری یا کھوڑو صاحب کی یا کسی اور سیاسی جماعت کی, یہ انہیں ہمیں سے نہیں پوچھ کے الیکشن کی ڈیٹ دینی چاہیے کہ ہماری تیاری ہے کہ نہیں تیاری, ہم الیکشن لڑ سکتے ہیں کہ نہیں لڑ سکتے, ہم لڑیں گے کہ نہیں لڑیں گے. یہ سیاسی جب وہ اعلان اناؤنس کر دیں گے شیڈول, اس کے بعد سیاسی جماعتوں کے اوپر ہے کہ وہ اپنی صف بندی خود کرتے ہیں, اس کے لیے باہر نکلتے ہیں, پھر اپنی کمپین شروع کرتے ہیں. پاکستان میں یہ بڑی بدقسمتی ہوگی کہ ہمارے میں تو اس وقت بھی اس بات کا قائل تھا کہ الیکشن کی ڈیٹ آگے نہیں جانی چاہیے, کیونکہ آپ ایک دفعہ کسی کانسٹیٹیوشن کی پروویژن کے ساتھ آپ اگر کوئی بھی طریقہ کر کے کوئی بھی چلاکی کر کے اس کو آگے کریں گے پھر یہ نقصان ہوتا ہے. اب کس کو پتا ہے کہ الیکشن کب ہوں گی؟ اگر ایک دفعہ تو 90 ڈیز میں تو شاید ممکن ہی نہیں رہی, تو اب 90 ڈیز کی ڈیٹ گزر گئی, پھر کون جانتا ہے کہ اس ملک میں الیکشن کب ہوں گے. اور یہ بھائی صاحب آپ کا یہ کنسرن آپ ریپیٹڈلی رکھ چکے ہیں, ہمارے ٹاک شو میں بھی رکھ چکے ہیں, لیکن آپ کی جماعت کافی حد تک اس کے اوپر زور دیتی ہوئے ہمیں نظر نہیں آتی. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, میں بھائی صاحب آپ سے جاننے کی کوشش کروں گی کہ الیکشن کے لیے کیسے آپ لوگوں کو موبلائز کریں گے, کیونکہ آپ کی لیڈرشپ ملک سے غائب رہی بہت وقت, اور آج مریم صاحبہ اسٹرگل کر رہی ہیں ان کو اکٹھا کرنے کے لیے, صرف اور صرف نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے جو آپ لوگوں نے لاکھوں لوگوں کی بات کی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے, اس کے قریب تر پہنچنے کے لیے بھی اسٹرگل کرنی پڑ رہی ہے. تو الیکشن کی طرف کیسے آپ کی جماعت جا سکے گی؟ ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید تینوں مہمانوں سے. ایک کوئک کامنٹ ہم اس پروگرام کے آخری حصے میں حاصل کرتے ہیں. حیدر صاحب, یہ آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ پولیٹیسائز ہونے سے یا سیاست زدہ ہونے سے
بچنا بھی کتنا ضروری ہوگا، یہ اس کی ذمہ داری زیادہ کس کے اوپر آتی ہے؟ کیونکہ ابھی اس سے پچھلے دور میں ہم نے دیکھا کہ پارلیمان میں کافی حد تک من مانی قانون سازی بھی ہوتی رہی، جس کے اوپر ڈیبیٹ نہ صرف خود وہاں سے سوال اٹھا پارلیمان سے، بلکہ ہمارے ٹاک شوز میں بھی ہوتی رہی ہے. سو آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ جو سلسلہ بندیال صاحب کے وقت شروع ہوا تھا وہ ایک انڈیویجول سے زیادہ ادارے کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کے مسٹرسٹ کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ آگے بڑھتا گیا. سو یہاں پہ کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا اور ذمہ داری کس کے اوپر آئے گی زیادہ؟ آپ ٹھیک فرما رہی ہیں، پارلیمان کی طرف سے صرف تجاوز نہیں کیا گیا تھا، دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ وہ پھر ایک بینچ، وہی والی بینچ، بار بار وہی بینچ، اور فل کورٹ تو نہیں بناتے لیکن ایک ڈفرینٹ بینچز بنتی جن ججز کو کبھی بٹھایا نہیں جاتا، وہ بھی ہوتے ان بینچز کا حصہ. تو آئی تھنک کہ یہ تاثر جو کریٹ ہوا تھا یہ نہ ہوتا. آج ہم نے دیکھ لیا کہ بندیال صاحب تو اب نہیں ہے، لیکن یہ تناؤ ہے بینچ میں اور اختلاف رائے بھرپور ہے. تو یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ذمہ داری ظاہر ہے کہ لیڈر اگر چیف جسٹس صاحب نے لیڈ کرنا ہے، جس طرح اس زمانے میں افتخار چودھری صاحب لیڈ کرتے تھے اور کوئی ان کا سارے ان کے ساتھ تھے ججز، تو ظاہر ہے کہ ان کو ساتھ ملا کے چلانے کے حوالے سے اقدامات خود لینے ہوں گے اور لیڈ کرنا ہوگا، اور دوسروں کے فیئرز بھی الے کرنے ہوں گے اور ساتھ مشاورت سے چلنا ہوگا. اختلاف رائے ہو، قانون پہ ہو اور ان کی ریزننگ پہ ہو تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن میرے خیال سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ قانون اور جسٹس صرف ہو نہ بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے. اور آئی تھنک کہ فل کورٹ کے حوالے سے I think یہ this was at least achieved and accomplished today, even though I think there's some adjustments جس سے سب گزر رہے ہیں اور آج بھی کچھ people speaking over each other and یہاں سے سوال ہے پر یہاں سے آ رہے ایک سوال کا دوسرے سے جواب. It'll take some getting used to, but a step in the right direction and I think hopefully he can lead this through because تناؤ تو بھی نظر آ رہا ہے. It's very clear. پہلا قدم اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں بڑھ چکا ہے. میں عباسی صاحب، بلکہ پہلے کھوڑو صاحب آپ پلیز کہیے گا، اب ہم نے دیکھا ہے پچھلے کچھ عرصے کے اندر یہ روایت بہت زیادہ بن گئی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ اگر کوئی فیصلہ دیتی ہے کسی جماعت کے حق میں تو تعریف، ورنہ پراپر کیمپین براہ راست چلتی تھی. تو آپ سمجھتے ہیں یہ سلسلہ رکنا چاہیے؟ دیکھیں جی، یہ ایک ہوتی ہے کورٹ کی کریڈیبلٹی. فل کورٹ نہ بنانا ایک کریڈیبلٹی کو چوٹ لگانے کے مترادف سمجھا گیا. اب یہ کریڈیبلٹی کورٹوں نے بحال کرنی ہے. پارلیمنٹ والوں نے کوئی آرڈیننس فیکٹری نہیں لگائی جیسے عمران خان کے زمانے میں آرڈیننس فیکٹری لگ گئی تھی، ہر آرڈیننس نکلتا تھا اور صدر صاحب اس کو یس کر دیتے تھے. میں پارلیمنٹ کی جو کلیکٹیو وزڈم ہے اس پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ کلیکٹیو وزڈم نہیں استعمال کر سکتے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں بات آتی. پارلیمنٹ کا قانونی حق ہے کہ وہ پبلک انٹرسٹ میں قانون بنائے. پبلک انٹرسٹ میں قانون بنانے کا حق پارلیمنٹ سے کوئی چھین نہیں سکتا. آئین میں لکھا ہوا ہے، آئین سے لکھ کر ہم نے آگے بڑھی ہے بات. اور اگر ہم نے آرڈیننس نہیں پیش کیا، اگر ہمیں بل کی شکل میں ہم نے کوئی چیز پیش کی ہے، اس پہ بحث مباحثہ ہوا ہے اور اس کے بعد اگر منظوری ہو گئی ہے تو یہ قانون، یہ پارلیمنٹ کا حق بنتا ہے. آپ اس کو اس طرح سے نہ لیا کریں کہ جی پارلیمنٹ نے مقابلے میں کوئی قانون بنا دیا. مقابلہ کرنے کی ضرورت بات ہو رہی ہے جو اعتراضات خود آپ کی جماعت کی طرف ہیومن رائٹس کے حوالے سے اٹھائے گئے تھے، کچھ قوانین کے حوالے سے. میں عباسی صاحب کا کنکلوڈنگ کامنٹ لوں گی. عباسی صاحب، فل بینچ بھی بن گیا آج، ہماری تمام لوگوں کی نظروں نے دیکھ لیے تمام 15 ججز کو، اور پھر جسٹس بندیال صاحب جن پہ آپ لوگوں کے بہت اعتراضات تھے وہ بھی ریٹائر ہو گئے. سو اب آل از ویل دیٹ اینڈز ویل، یہ ہے آپ کی جماعت کے لیے کہ اگلے الیکشن کیمپین کے اندر بھی ہم دیکھیں گے سابق چیف جسٹس صاحبان کے خلاف آپ کی جماعت کیمپین کرے گی اور یہ ایک بڑا حصہ ہوگا آپ کی کیمپین کا، الیکشن کیمپین کا؟ دیکھیں، نئے چیف جسٹس صاحب آئے، نئے دن کا آغاز ہوا ہے. لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور توقع بھی کر رہے تھے کہ فل کورٹ سنے، انہوں نے کیس سنا بھی شروع کر دیا گیا ہے. میری خواہش بھی ہے، میں دعا بھی کر رہا ہوں اور مجھے بہت اس امید بھی ہے کہ تمام سپریم کورٹ کے ججز صاحبان بالعموم اور بالخصوص چیف جسٹس آف پاکستان اس معاملے پر توجہ دیں گے. وہ میک شور کریں گے کہ پاکستان میں رول آف لا ہو، پاکستان میں فیئر ٹرائل ہو، ہر سٹیزن کو یہ حق حاصل ہو کہ وہ عدالت کے اندر جائے، دروازہ کھٹکا اور اسے انصاف ملے. وہ کیسز جو زمانے سے پینڈنگ ہیں ان کیسز پینڈنسی کو ختم کیا جائے. لوگوں کو عدالتوں پر انصاف، تب لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا، تب لوگوں کا ٹرسٹ بحال ہوگا جب وہ سمجھیں گے کہ ہمیں انصاف مل رہا ہے. یہ صرف کسی بات کرنے سے، کسی ایک پروگرام کرنے سے، کسی ایک دفعہ فل کورٹ بنانے سے یہ معاملات حل نہیں ہے. بڑی ذمہ داری ہے.
اور چیف جسٹس پاکستان جو بھی تشکیل دار ان پر زیادہ بڑی ذمہ داری اس لیے ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ کے اندر بہت بڑے بڑے کیسز ہیں جو ابھی ان کا فیصلہ ہونا ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ کوئی ڈویژن بھی اللہ کرے کہ آگے چل کر ایسی ڈویژن نہ ہو جو آج نظر آ رہی تھی. تو یہ معاملات ضروری ہیں کہ ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کی عوام تب خوشحال اور بہتر ہوگی جب اس ملک کے اندر رول آف لا ہوگا, جب اس ملک کی عدالتیں یقیناً بھائی صاحب. اور میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے لیکن اس بات پہ آپ کچھ کنسرن بھی وہ آج دکھا رہے تھے چیف جسٹس صاحب کہ بہت سے کیسز زیر التوا ہیں. نے یہ دیکھا کہ سابقہ دور کے اندر بھی پینڈنگ کیسز کی تعداد بہت بڑی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ نئے چیف جسٹس ان معاملات کو کیسے دیکھتے ہیں اور کتنی جلد ان کیسز کو نمٹایا جاتا ہے. بہت شکریہ سینیٹر جاوید عباسی صاحب, سینیٹر نثار کھوڑو صاحب اور حیدر وحی صاحب, تینوں کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین, آپ نے گفتگو ملاحظہ کی ہے. اب یہ معاملہ جو ہے وہ اب 2 تاریخ کو جب اس کی سماعت ہوگی تو اس کے اوپر مزید بات کریں گے. مین وائل دیکھتے ہیں کہ ملکی منظر نامے کے اوپر کیا تبدیلیاں اس بڑی تبدیلی کے ساتھ آتی ہیں. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.